حسن ناظرین کرام، 4 جون کی صبح آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3 جون کو تو ہمارا پروگرام نہیں تھا، یہ وہ دن ہے جو اب بھول گیا ہمیں، کبھی ہم اس کو مناتے نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرتے، ورنہ ہر سال ہمارے بچپن میں کم از کم کتابوں میں اس کا حوالہ آیا کرتا تھا اور اس کا ذکر ہوا کرتا تھا کہ یہ وہ دن تھا جب کہ بر صغیر کی تقسیم کی تجویز پیش ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے، جب پاکستان کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کی یہ تجویز منظور کی جاتی ہے اگر پاکستان کی قیادت کو، مسلم لیگ کو یہ بات منظور ہو۔ مسلم لیگ نے 9 جون کو اسے قبول کر لیا تھا، اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ قائد اعظم کی ایک تقریر تھی اور تینوں نے تقریریں کی تھی آل انڈیا ریڈیو پر، اور تقریر کا آخری فقرہ وہی تھا، پاکستان زندہ باد، جس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ نیا ملک وجود میں آنے والا ہے۔ ایک تاریخی دن تھا، ہم بھولتے جا رہے ہیں، یاد ہی نہیں، اپنی تاریخ ہی یاد نہیں۔ کل کوئی کلاں کو کچھ اور تاریخ بتا دے گا، وہ کہے گا جی 23 تاریخ کو مارچ کو نہیں صاحب 24 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، آپ 23 کو کیوں منا رہے ہیں؟ پاکستانی غلط بنا ہے۔ بھائی سب کو معلوم ہے 23 کو پیش ہوئی تھی یار، 23 کو پیش ہوئی تھی اور 24 کو پاس ہوئی تھی، لیکن پیش کرنے والی تاریخ کو ہی اہمیت دے کے 23 مارچ کو ایک تاریخی دن قرار دیا گیا۔ اس میں کیا رونے کی بات ہے؟ پاکستان 14 اور 15 کی درمیانی شب کو بنا تھا، اور پاکستان کے پہلے سال کاغذات میں 15 اگست ہی کو پاکستان کا قیام پاکستان کا دن قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر سوچا بڑوں نے، بزرگوں نے، کہ 15 تاریخ انڈیا کو دے دو، اور ہم چونکہ 14 اور 15 کی درمیانی رات میں کوئی دن بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو پھر 14 کر لیا گیا، ورنہ دستاویزات پر، ڈاک کے ٹکٹوں پر، بہت سی جگہوں پر 15 اگست لکھا ہوا۔ یہ ثابت کر کے بہت سے لوگ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ ہی غلط ہے۔ اللہ ان کی حالت پر رحم کرے۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، پہلی خبر تو یہ ہے جی کہ بالآخر ہمارے وزیر اعظم کو خیال آیا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، کیونکہ وہاں چیف جسٹس جا کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے عدالت لگا لی تھی، لوگوں کو بلا رہے تھے، ایف سی والوں کو بلا لیا، فوجیوں کو، انہوں نے کہا بات کرو، کیا کرتے ہو، کیسے لاپتہ افراد ہیں، کس کے قبضے میں، کیا نہیں ہے، اور صاف کہہ دیا کہ حکومت کو کوئی دلچسپی بلوچستان کے معاملات پہ نہیں ہے جی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر اعظم 7 دن رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں کوئٹے میں۔ ابھی میں حیران رہ گیا، وزیر اعظم نے استقبال کیا ہے وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ نے، ہمارے رئیس ثانی صاحب نے۔ میں سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ ہی بلوچستان آئے ہوں گے، رہتے تو وہ بھی اسلام آباد نہیں ہے نا، لیکن پتہ چلا کہ وہ ایک دن پہلے پہنچ گئے ہوں گے تاکہ استقبال کرنے کا پورا منزل جو ہے ٹی وی پہ دکھایا جا سکے اور خبر دی جا سکے کہ انہوں نے استقبال کیا ہے۔ بہرحال اس پوری فضا کو جو پیدا ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں وزیر اعظم سے بات کروں گا، چیف جسٹس نے کہا، اگرچہ ان کا مقدمہ ہمارے پاس ہے، ہم اس طرح کے رابطے نہیں چاہتے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی کریں گے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ ان کو میسج پہنچ گیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی میں نے آج گیانی کو بلایا ہے، اور گیانی کو بلا کے انہوں نے بات کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی بندہ نہیں وہاں، ہم وڈرا کر لیتے ہیں، اور یہ ایف سی وغیرہ جو آپ نے وہاں ہے وہ آپ اپنی لیویز کو، پولیس کو مضبوط کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن ایف سی اگر وہاں موجود ہے تو وہ آپ کی سول حکومت کے تحت کام کرے گی، وزیر اعلیٰ کے تحت۔ ابھی کام تو فری کرے گی نا، وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھیں گے، ریموٹ کنٹرول سے تھوڑا چلائیں گے، ریموٹ کنٹرول سے تو رحمان ملک صاحب بھی چلا سکتے ہیں، ان کو پاور دی جا سکتی ہے، چیف منسٹر کو تو وہاں ہونا چاہیے نا۔ بہرحال وزیر اعظم پہنچے، اور جب پہنچے تو آنے سے چند منٹ پہلے، چند لمحے پہلے، وہاں بڑے ان کے چلتے پھرتے بازار میں سلیاب روڈ پر فائرنگ ہوئی اور 6 آدمی مارے گئے، ایک آدمی پولیس کا بھی تھا، اور مرنے والوں میں زیادہ تعداد جو تھی وہ اب کمیونٹی بیسڈ ہے جی، نام لینا کو اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ وہاں جس طرح جھگڑے اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ ہزارہ قبائل کو مارا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی ہی تشویشناک بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم تو کہہ دیا کہ سارا کچھ جو یہاں ہو رہا ہے یہ غیر ملکی طاقتیں بلوچستان کے وسائل پہ نظر لگائے بیٹھی ہیں۔ درست بات ہے جی، وسائل بلوچستان کے بہت ہیں، سبھی چاہتے ہیں اس پہ قبضہ کرنا، لیکن اور بھی انٹرسٹ ہیں غیر ملکی طاقتوں کے، صرف وسائل پہ نظر نہیں ہے، اور بھی جیو پولیٹیکل نظریں ہیں اس علاقے پر، اس لیے بھی نظریں ہیں کہ ساتھ ایران ہے، ایران کو بھی قابو کرنا، اس لیے بھی نظریں ہیں کہ افغانستان کے راستے اگر گوادر تک ایک رستہ بنا دیا جائے تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے،
اور بہت سی باتیں ہیں جو اس اصلاح کے خطے کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال وزیر اعظم نے کہا کہ ہم 35,000 نوکریاں دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو۔ یہ بھی کہا کہ پولیس میں سرکاری لیویز میں 3,000 اور پولیس میں اور سرکاری ملازمتوں میں 2,500 لوگوں کو ہم بھرتی کریں گے۔ ویسے فوج بھی بہت سے لوگوں کو وہاں اپنے لے رہی ہے، اپنے آربٹ میں لے رہی ہے، ان کو ریکروٹ کر رہی ہے۔ جس طرح سندھ میں کیا تھا تو کلچر بہت بدلا تھا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پنو آکل کے قریب یہ جو مہر ہیں اور لنڈ ہیں، ان میں سے کوئی آسانی کے ساتھ سندھ کی پالیٹکس میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ وہ بنا مہر، اس لیے بنا کہ پنو آکل قریب تھی، لیکن چلا نہیں بھی۔ اب کیا کیا جائے، یہی کر سکتے تھے بیچارے، وہ انہوں نے کر دیا، لیکن اس کے بعد بات آگے بڑھی نہیں ہے۔ تو بلوچستان میں سارا یہ، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے یہ بڑا پیسہ آئے گا، بڑا اربوں ڈالر آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ بھائی بلوچستان کے لوگ آئے گا اور نہیں آئے گا یا کرے گا کی بات نہیں ہے، کر کے دکھائیں۔ آپ کی موجودگی میں وہاں فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، آپ بات کر کے اگر واپس آ جائیں گے تو بات ختم سمجھی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے تلاش کرنا، آپ کہتے ہیں کہ جی زخمی ہو گئے یا ان کے پیچھا بھی کیا پولیس نے، اچھا یہ کام تھا، ایک پولیس والا اس پہ پیچھا کرتے ہوئے موٹر سائیکل پہ مارا بھی گیا، دوسرے نے زخمی بھی کر دیا ان لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود وہ موٹر سائیکل پہ کسی اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے فرار ہو گئے، کوئی اور لے کے ان کو بھاگ گیا۔ اس کا مطلب آرگنائز گروپ ہے، تو لے کے کہاں بھاگ گیا ہوگا؟ کوئٹہ اتنا بڑا شہر تو نہیں، اتنی چوڑی لمبی سڑکیں تو نہیں ہیں، آپ کو تو ایک ایک کونے کی ناکہ بندی کر کے اس کو تلاش کر لینا چاہیے تھا، ہے نہیں تھا والی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ گنواتے رہے کہ ہم نے 12 ارب گیس کی رائلٹی دی ہے بلوچستان کو، ہر سال دیتے ہیں، اور 12 کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ نہیں، بلوچستان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں فنڈز دیے جاتے ہیں پتہ نہیں جاتا کہاں چلتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، بانٹ کے کھا جاتے ہیں۔ سرداروں کی اپنی وہ ذاتی جاگیر بن جاتی ہے، یہاں ایم این ایس ایم پی ایس بھی اب جو چھوٹے سردار ہیں، کوئی یہ بھی سرداروں کے باپ بنے بیٹھے ہیں جی، ان کی بھی اب کوئی دیکھنے والی ہے۔ لیکن بہرحال ایک پروسیس ہے بلوچستان میں جو شروع ہے، اس پروسیس کا رزلٹ یہ ہے کہ اختر مینگل کورٹ میں آ کے کورٹ میں یہ اپنی درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں بھی فریق بنایا جائے لاپتہ افراد کے کیس میں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کے ذریعے وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری پارٹیاں بھی وہاں ایکٹیولی حصہ لینا چاہتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سچویشن میں اگر تمام کامپرس جماعتوں نے بھی حصہ لیا تو یہ ایک پازیٹیو صورت ہوگی، اور اگر ہم نے انہیں سلیقے سے کام کرنے دیا اور ان کو اقتدار بھی دیا اور پاورز بھی دی تو کام ٹھیک بنے گا جی۔ پہلی خبر تو یہی ہے جی۔ دوسری یہی ہے کہ بجٹ آ گیا جی، لوڈ شیڈنگ گئی نہیں ہے۔ بجٹ پر بڑی تشریحیں، وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یہ رکھ دیا، فلاں میں ہم نے یہ کر دیا، اور اتنی نوکریاں پیدا کر دیں گے، 1,00,000 نوکریاں، جس میں 40,000 پوسٹ گریجویٹ کی اور 60,000 گریجویٹ کی نوکریاں ہوں گی۔ بہت سارے دعوے، اصل میں ہوتا ہے کہ بجٹ میں آپ جو پروجیکٹس لگاتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگوں کو آنا ہی ہوتا ہے، تو ہماری حکومت کا خیال ہے کہ شاید اس میں سے 1,00,000 روپے لوگوں کی نوکریاں دے دی جائیں۔ ایسی نوکریاں بھی دیتے ہیں نا یہ تو، کہ 6,000 بھرتی کر دو پی آئی اے میں، 4,000 بھرتی کر دو اسٹیل مل میں، یہ پورٹ ٹرسٹ میں کچھ بندے ان کے لگا لو، وہ پارٹی بڑی چیخ رہی ہے۔ کچھ مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ کرنے کا رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ ادارے بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، وہ چلتی نہیں ہے، یہ پیراسائٹ بن کر ان پہ بیٹھتے ہیں، کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوتا، گروتھ بڑھتی نہیں ملک کی۔ کوئی کنسٹرکٹیو کام، پروڈکشن کا کام کرتے ہوں تو گروتھ بڑھے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، سروسز بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس طرح کی نوکریاں دینی ہیں تو جناب حضور باز رکھیے، وہ 1,00,000 خود نوکری دے دیں گے، لیکن اس سے 17 کروڑ کو جو عذاب سہنا پڑے گا وہ عجیب بات ہوگی جی۔ بہرحال الیکشن ایئر میں کچھ آپ کو کام کرنا تھا، آپ نے کر دیا ہوگا، لوگ اس پر خاصے جزبز بھی ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہوا کہ جی سابق وزرائے اعظم اور صدور کو کہا گیا کہ جو 2 سال رہے ہیں ان کو مراحت تمام عمر دی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، کچھ مراحت۔ نواز شریف کل جلسے میں ذرا زور کے ساتھ کہا ان میں سے کوئی مراحت بھی مجھے، جلسے میں نہیں، وہ بجٹ کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون بھی خاصی ایکٹیو اس معاملے میں، بجٹ وغیرہ کے معاملہ میں اسحاق ڈار ہی ان میں ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سفیشینٹ نہیں ہے جی۔ ان لوگوں کو اپنی ایک پوری ٹیم بلڈ کرنی چاہیے۔ پہلے سرتاج عزیز کے ذریعے سارا رن کرتے رہے اپنا شو، پھر جب سرتاج عزیز کو اوورٹیک کیا اسحاق ڈار نے، اب سارا ریلائنس اسحاق ڈار پر ہے۔ اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن اکانومسٹ ہونا اور بات ہے۔ ان کے ایک ہی بیان نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا تھا جب ان کو چند دنوں کے لیے وزارت خزانہ دی گئی اور انہوں نے آ کے اعلان کیا، سیدھا کوئی اس میں چھپانے کی اعلان کیا جی پاکستان کی معیشت کا تو یہ حال ہے، برا حال ہو گیا۔
انٹرنیشنل لوگ کہتے ہیں جی فائنانس سے بھاگنے شروع ہو گئے کہ یہ تو وزیر خزانہ ان کا یہ کہتا ہے. بہرحال سیاست اپنی جگہ. آپ کو اس کے لیے اب بھی مسلم لیگ نون جتنی تجاویز پیش کر رہی ہے وہ اکیڈمک تو ہیں لیکن پریکٹیکلی جو کسی اچھے اکانومسٹ کے ذہن کی پیداوار ہے وہ نظر نہیں آتے. بہت سے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, مدد دینا چاہتے ہیں. آپ اپنی پارٹی کے اہم آدمی کو اس کا سربراہ بنائیں لیکن اس کو مشورہ دیں کہ ان لوگوں کے مشورہ کرنے کے بعد کوئی ایک اچھا بلو پرنٹ تیار کریں. اس طرح کی ٹٹ بٹ سے جو ہے نا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اور نہ یہ ان لوگوں کے بس کا کام ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں. میں پہلے ہی کہتا ہوں فنڈ مینیجر اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو آپ نے ملک کی معیشت سونپ رکھی ہے اور وضاحت کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے خلاف نہیں, ان کا کام نہیں ہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے یہ اس دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ قرضہ آنا کہاں سے آئے گا, یہ پیسہ آنا کہاں سے آئے گا, بیلنس شیٹ کیسے مکمل کی جائے گی. یہ ان کا اسلوب ہے نا. فنڈ مینیجر بینکرز کو کہتے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بہت مہنگا جاب ہے پاکستان میں, بڑی مشکل سے یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری پاکستان میں ملتی ہے. بالکل درست بات ہے لیکن اکانومسٹ ہوتا ہے. محبوب الحق ہمارے ایک تھے اکانومسٹ تھے, انہوں نے کچھ نئے آئیڈیاز دیے تھے. یہ انڈیکسیشن کا اس نے دیا تھا کہ جتنی آپ کی مہنگائی بڑھتی جائے آٹومیٹکلی تنخواہ میں اتنا اضافہ ہوتا جائے. یہ جو انہوں نے اقرا سرچارج انہوں نے لگایا تھا, انجام کیا نکلا اس کا بھی, اس شخص کا بھی اور ان تجاویز کا بھی یہ بات کی بات ہے. لیکن بانڈز انہوں نے ایشو کیے تھے, کچھ سوچ کے انہوں نے کچھ تجاویز ذہن سے نکال کے بھائی تو تھی, لگتا تھا کہ اس کے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں. اور پہلا شخص تھا جنہوں نے میں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا, ان میں بہت خرابیاں تھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اکانومسٹ ہوگا تو وہ اور طرح سوچے گا. 22 خاندانوں کا بقول کسی کے ہوا انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. پہلے یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی چاہیے. کہتے ہیں یہ امریکہ کا آدمی تھا, آنے نہیں دیا امریکہ نے, ویسے یہاں ان کو